نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز من قائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قبل اس کے بات اپنی شروع کرو. تمام بھائیوں سے مسلمان کرام سے درخواست ہے کہ تھوڑا حاضر ہو کر بیٹھے ہیں. بعد میں آنے والے بیچ میں جگہ جو خالی ہے پور کر لیں. منتشر ہو کرنا بیٹھے تھوڑا مل کر بیٹھے تاکہ آنے والوں کو آسانی ہو سکے. حمد و ثنا کی گویائی بڑائی بزرگی تاریخ و توسیع خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو. دنیا انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں اور انہی عظیم ہستیوں میں سے سب سے آخری قریب خاتم النبیین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی میسر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے دو جگہ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑھے گئے اور قرآن مقدس کے بعد
پیارے نبی علیہ السلام کے دو چھوٹے فرمان بھی آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات اپنی ان ٹوٹی پھوٹی زبانوں سے آپ تک پہنچا سکوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر اس پر تمام سامعین و سامعات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باتیں وہی ہوں جو رب العالمین کے کلام میں ہو، باتیں وہی ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو۔ اگر شریعت اسلامیہ کا دار و مدار اگر ان دو چیزوں کے علاوہ کہیں اور تلاش کیا جاتا ہے تو وہاں شریعت اسلامیہ نہیں مل سکتی۔ شریعت اسلامیہ کا دار و مدار اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیج کر یہ بتا دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العالمین نے آپ کو جس کام کے لیے بھیجا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے بندوں کو اللہ کی معرفت بتانے میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لگائی۔ یہ مشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دے کر بھیجا، اور جب مشن اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا تو اس مشن پر کامیابی اور اس مشن کو اپنانے کا پورا راستہ اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے دکھا دیا، بتا دیا، اور بتانے کے بعد، دکھانے کے بعد وہ نشانی بھی بتا دی کہ کون سا راستہ اللہ رب العالمین کا ہے اور کون سا راستہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کا ہے۔ قرآن مقدس اس بات پر جواب دیتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ موضوع میرا ہے ماہ شعبان کی فضیلت، اہمیت اور اس کے اندر ہونے والی ہدایت۔ تو میں اپنے تمہیدی کلمات سے میں آ رہا ہوں کہ ماہ شعبان کو اللہ رب العالمین نے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جن چیزوں کا ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی نے علم سے ہمیں پہنچایا، اللہ کے نبی نے اپنی سنت سے ہم تک بتایا، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے جو اس ماہ شعبان کے اندر جس کام کو اپنایا ہے، کیا امت محمدیہ، امت مسلمہ آج کے اس دور کے اندر کیا وہی سارے کام اپنائے جا رہے ہیں یا ان کے علاوہ کاموں کو اپنایا جا رہا ہے؟ کیا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے حوالے سے بیان فرمایا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی کیفیت کی حالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے اس مہینے میں میں اتنا ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پورے مہینے لگاتار روزہ رکھتے چلے جاتے تھے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ماہ رمضان کے علاوہ جس مہینے کا سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ماہ شعبان کا روزہ رکھا۔ آج دنیا کے اندر بے شمار ایسے قسم کے لوگ ایک بدعت کے نام پر ایک اسلام کے اندر ایک ایسی چیز کو داخل کر کے دنیا والوں کو دھوکہ دینے کے چکر میں دنیا والوں سے ورگلا کر دنیا والوں کو اللہ کے پیغام کی جھوٹی تعلیم اور جھوٹی تفسیر ان تک پہنچانے کے بعد اللہ رب العالمین کے بندوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا، اللہ کے نبی نے اس کام کو کرنے کا حکم دیا۔ ایک بات ذہن نشی کر لے، ایک بات ذہن نشی کر لے، خلاصہ کلام یہی کہ ماہ شعبان کے حوالے سے یہ جتنی بدعات، جتنے جلوس، جتنے روزے، جتنے قیام، جتنی راتوں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام 100% پلس 10% ساری کی ساری نئی حدیث ہے۔ کوئی ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ شعبان کے حوالے سے خاص کر کے کوئی آج تک نہیں بتا سکا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ شعبان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغا کرنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبداری کرنے کا حکم دیا، اور آج کا دن جو 15ویں شعبان کا دن ہے، آج کا دن عید کا دن تصور کیا جائے، اچھے اچھے کپڑے پہنے جائے، حلوے کھائے جائے، ٹماٹر کھائے جائے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بناوٹی، یہ روافضوں کے کام ہے، یہ شیعوں نے ایجاد کیا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے پیدا ہونے والے میں سے تقریباً 650 صدی کے بعد
650 صدی کے بعد یہ روافضوں نے، یہ شیعوں نے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ چلو اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کیا جائے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ان خوارجوں نے اور ان روافضوں نے اپنے ان منصوبہ بندیوں پر، اپنی ان چال بازیوں پر اسلام میں نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہے، اور بسا اوقات کامیاب بھی ہوتے رہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، صدقے کے مال کو تقسیم کر رہے ہیں، اور اس وقت ایک خوارجی کھڑا ہوتا ہے، خویسرہ نامی، نام اس کا خویسرہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیجئے۔ کتنی بڑی بات اس نے کہی، کتنی بڑی بات اس نے کہی۔ ادھر خویسرہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا، ٹھہر جاؤ اے عمر، ٹھہر جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جب خویسرہ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اللہ کے نبی آپ انصاف سے کام لیجئے، آپ انصاف سے کام لیجئے، ہمارے لیے عدل انصاف آپ کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترازو چھوڑ دیا اور آپ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہکا بکا ہو گئے، ایک دم چوکنے ہو گئے۔ کہا کہ اے خویسرہ، اگر اس روئے زمین پر اگر یہ اللہ کا پیغمبر، یہ آخری رسول اگر انصاف نہیں کرے گا، قیامت صبح تک انصاف نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا کے اندر اگر انصاف اور عدل سے کام نہیں لیں گے، قیامت کی صبح تک انصاف نہیں ہو سکتا۔ یہ اس دور سے بھی دھیرے دھیرے شروع ہوئے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر کچھ چیزوں کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ہتھ گنڈے، انہوں نے ایسے کارنامے اپنائے، اور انہی ہتھ گنڈوں کو، انہی کارناموں کو یہودیوں نے بھی اپنایا، انہی کارناموں کو یہودیوں نے بھی اپنایا۔ آج مسلمانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے خرافات، اتنی بڑی بڑی بدعات رونما ہوئی، لیکن کبھی کسی نے تصور نہیں کیا نبی علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیز کبھی ملتی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پروف ملتا ہے۔ ماہ شعبان کے حوالے سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے منسوب کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ ماہ شعبان کی رات میں 14ویں رات 15ویں رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ موت و زندگی لکھ دیتا ہے۔ یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اس رات لوگوں کی قسمت لکھی جاتی ہے۔ اس رات جتنے لوگوں سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، ورنہ پتہ نہیں آنے والا ماہ شعبان ملے کہ نہ ملے، معافی مانگنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ قرآن مقدس کو جھٹلانے والے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کو جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بھیجنے سے پہلے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے، اس کی زندگی میں یہ نیک ہوگا کہ برا ہوگا، یہ اچھا کھائے گا کہ خراب کھائے گا، یہ نیک بنے گا کہ برا بنے گا۔ اس کی زندگی کے اندر موت 40 سال میں آئے گی یا 60 سال میں آئے گی، اس کی زندگی کے اندر اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوگی کہ نیک ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اور یہ انسان جھوٹ بول کر بتاتا ہے 15ویں شعبان کو تقدیر لکھی جاتی ہے، 15ویں شعبان کی رات کو تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، اس کے اور آگے ایک بات اور بیان کی جاتی ہے، ایک بات اور بیان کی جاتی ہے، اس رات کو ہمارے بزرگوں کی، ہمارے ولیوں کی، ہمارے پیروں کی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو بھی ان ناپاک قسم کے لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ کہا اس رات اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر تشریف ان کی روحیں لاتی ہیں، ہمارے اعزا قارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے احباب، ہمارے والدین، ہمارے خاندان والے، اس رات ان کی روحیں یہاں تشریف لاتی ہے۔ کیا قرآن مقدس انہوں نے کبھی نہیں پڑھا؟ قرآن کی بات کرو، قرآن مقدس انہوں نے نہیں پڑھا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ومن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد، مر جانے کے بعد دنیا کے اندر ان کی روحوں کو لوٹنا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کے کلام کو جھٹلانا ہے، یہ اللہ کے فرمان کو جھٹلانا ہے، اور اللہ کے فرمان کو جھٹلانے والا اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے۔
جو اللہ رب العالمین کے کلام کو چھٹلاتا ہے. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ اب تمہیں اللہ مہلت نہیں دے گا کہ تم دنیا کے اندر آؤ. ان کی روحیں جن کا دنیا کے اندر انتقال ہو گیا, یہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں الحمدللہ, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب دنیا کے اندر ایک انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے, دنیا کے اندر ایک انسان ختم ہو جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے قبر کے اندر اللہ رب العالمین فرشتوں سے اس کے جو سوالات ہوتے ہیں, اگر وہ سوالات میں نکل گیا, سوالات میں اگر سکسیسفل ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کی روح کو علیین میں رکھ دیتا ہے. کہاں؟ علیین میں رکھ دیتا ہے, جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں. اور اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب, جو فرشتوں کے سوالوں کا جواب قبر کے اندر نہیں دے پاتا, اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سجین میں رکھ دیتا ہے. وہاں سے بھاگ کر آنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. برے لوگوں میں اللہ تعالیٰ سڑین روحوں میں اللہ ان کی روحوں کو وہاں رکھ دیتا ہے, لوٹ کر آنے کا تصور ہی نہیں ہے. آپ 15 شعبان میں چاہو کہ آپ حلوہ کھاؤ, پوری کھاؤ, آ کر کھاؤ گے, یہ ان کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ اتنی گندی کھوپڑی ہو گئی انسانوں کی, اور بالخصوص اپنے ملک کے اندر اتنا نابلد مسلمان ہو جائے, اتنا جاہل مسلمان ہو جائے کہ ذرہ برابر بھی اپنے ذہن و دماغ سے نہیں سوچتا کہ اللہ کا فیصلہ ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو لوٹنے کا تصور ہی نہیں ہے. تو یہ 15 شعبان کو لوٹ کر آنے کا تصور کہاں ہے؟ ہماری روحیں کس کے پاس لوٹ کر آئیں گی؟ ہمارے لیے ہم کن کے پاس جا کر آئیں گے؟ یہ جتنے بھی اپنے والدین سے محبت کرنے والے, اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے والے, اپنے خاندان, اپنے اعزا کاری سے محبت کرنے والے, جن لوگوں نے یہ ڈھونگ رچا ہے کہ 15 شعبان, میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں, اپنے اہل حدیثوں کی بات بھی کر رہا ہوں. ہمارے اہل حدیث بھی آج رات میں قبرستان گئے ہوئے تھے سیکولر بننے کے لیے. سیکولر بننے کے لیے ہمارے اہل حدیث بھی آج کچھ لوگ قبرستان گئے تھے. اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کس وجہ سے ہوا معلوم ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہوا جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مومنو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. تم اپنے آپ میں اپنے سیکولر بننے کے چکر میں تم یہودیوں سے محبت مت کرنا, تم یہودیوں سے دوستی مت کرنا. اللہ رب العالمین نے دین کے دشمنوں کو یہودیوں سے تعبیر کیا, اور دین کے اندر ملاوٹ کرنے والے, کمپرومائز کرنے والوں سے اللہ رب العالمین نے ان یہودیت کے پورے چلیے چٹے کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر نازل فرما دیا. ایک موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا, جو دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ یہودیوں کا سب سے پہلا ایجنڈا یہودیوں کا اسی ماہ شعبان کے اندر, جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت, آپ کی خواہش, آپ کی آرزو, آپ کی تمنا تھی کہ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کو اللہ تعالی ہمارا قبلہ بنا دے, جو قبلہ ہمارا بیت المقدس مسجد اقصی تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے, آپ کی خواہش, آپ کی چاہت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کو بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے قبلہ بنا دے. یہودیوں کا قبلہ آج بھی مسجد اقصی ہے, لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش, آپ کی چاہت, آپ کی منشا کو اللہ رب العالمین نے جب دیکھا, نماز کی عین حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرما دیا کہ بے شک اے اللہ کے پیغمبر, قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی قبلہ اول کی, وہاں پر یہودی کھڑے ہو گئے. یہودیوں نے اپنے اندر ایجنڈا شروع کر دیا, وہی ایجنڈا جو آج مسلمان کی آڑ میں یا اسلام کا نام لے کر اسلام کے نام لیواؤں نے مذہب اسلام کے اندر ایسی بدعتوں کو اور ایسی ناپاک چیزوں کو داخل کرنے کی پوری کوشش کیا. اور یہودیوں نے اس وقت یہی کیا تھا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیا. اللہ نے کہا وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اے اللہ کے پیغمبر, یہ ایک جماعت ہے, ان لوگوں کی کوشش کیا ہے, ان کی منشا کیا ہے, ان کے ناپاک قسم کے عزائم, ان کی گندی پلاننگ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے, آپ کے صحابہ کرام کے سامنے یہ کھلم کھلا یہ اعلان اسلام کرنا چاہتے ہیں ایک دن کے لیے. یہودیوں نے اعلان کیا, کہا چلو آج محمد رسول اللہ پر اسلام لاتے ہیں, صرف صبح اسلام لائیں گے, شام کو مرتد ہو جائیں گے.
وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار، یعنی صبح ہم ایمان لائیں گے اور ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج اسلام کا نام لے کر کوئی شب برات کہتا ہے۔ اس سے پہلے معلوم کیا کہتے تھے؟ اس رات کو شب برات کہتے تھے۔ برات کے معنی ظاہر سی بات ہے تبرہ کرنا، رونا گڑگڑانا، لان و تان کرنا۔ اس رات کا نام دے کر شب برات سے ہٹا کر شب رات کر دیے ہیں۔ اور ایک اور کھیل کھیلا جاتا ہے، معلوم ہے اسلام کے 12 مہینوں میں سے 3 مہینوں میں یہ مسلمان اتنا گندا کھیل کھیلتا ہے کہ یہودیت اور نصرانیت شرم سے چور چور ہو جاتی ہے۔ 3 مہینوں میں پہلا مہینہ ماہ محرم کا، پہلا مہینہ ماہ محرم کا، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی ذات گرامی کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ دوسرا مہینہ ربیع الاول کا، جس مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اور تیسرا مہینہ یہ شعبان کا، تیسرا مہینہ شعبان کا۔ ان مہینوں کے اندر ظالموں نے اتنے ظلم کیا ہے، اتنے ظلم کیا ہے کہ شاید کی زمین پر اتنا بڑا ظلم نہیں ہوا ہوگا۔ کتنا بڑا ظلم! آج سے پہلے ہمارے بزرگ موجود ہیں، ہمارے والدین کی عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں الحمدللہ، جو 60 سال 70 سال کی عمر کے ہیں۔ آج اگر آپ سے پوچھو کہ محرم الحرام کے مہینے میں، محرم الحرام کے مہینے میں 12 تاریخ کو دنیا 12 وفات کہتی تھی کہ نہیں کہتی تھی؟ لیکن ان مولویوں نے، ان پیٹ پجاری ملاؤں نے ان کا نام بدلا، کہہ دیا کہ اگر 12 وفات کہو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہمارا جشن منانا، دنیا ہمارے اوپر ہنسے گی، دنیا ہمارے اوپر کھیلا کرے گی، دنیا ہمارے اوپر لعنت کرے گی، لہذا اس 12 وفات کو ہٹا کر جشن عید میلاد بنا دیا۔ حقیقت ہے کہ نہیں؟ چلو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، زیادہ دن کی بات نہیں، 10-15 سال سے پہلے یہ 12 وفات کا نام دیا جاتا تھا، لیکن 12 وفات کو ہٹا دیا۔ کیوں؟ ان پیٹ پجاری ملاؤں نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے روزی کے لیے اور اپنے بڑے ہانے کے لیے انہوں نے اس 12 وفات کا نام ہٹا کر جشن عید میلاد کر دیا۔ ایسے ہی اس مہینے کے اندر شب برات کو برات کا نام ہٹا کر انہوں نے شبرات کا نام دے دیا۔ یہ تمام کے تمام کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور ان یہودیوں نے یہی کھیل کھیلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ کہا کہ آج صبح اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ۔ شام کو مرتد ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مرتد ہونے کا فائدہ یہی ہوگا کہ یہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، ان کے پاس شریعت کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن ہم اہل کتاب ٹھہرے۔ یہ یہودی، یہ نصارہ، انہوں نے کہا ہم تو اہل کتاب ٹھہرے۔ دنیا ہمیں یہی کہے گی کہ یہ تو کتاب اللہ کو ماننے والے، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کو ماننے والے، اللہ کی کتاب تورات کو ماننے والے، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، اللہ کی کتاب انجیل کو ماننے والے، یہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اسلام کے اندر کہیں نہ کہیں کھیل تو موجود ہے، لہذا ہم بھی مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور آج کا سیکولر مسلمان بھی اگر یہی کام کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے نبی کی اس حدیث کے ضمن میں آ جائے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ چاہو کہ میری دوستی ہے، میری قربت ہے، میرا معاملہ ہے، میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ اپنے والدین کی قبر پر جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ قبرستان چلا جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے اللہ کے پیغمبر، یہ یہودی، یہ نصارہ کو آپ خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کرنے لگو۔ اور اے اہل حدیثو، اے اہل حدیثو، تم بھی ان کو خوش نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان کے ساتھ وہ تمام کے تمام معاملات میں تم ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑے ہو جاؤ گے، تم ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرو گے، تم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں کھڑے ہو جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کہا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ اے لوگوں، تم ایسے لوگوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، اسلام کے دشمنوں کی، تم ایسے ہی ان کے ساتھ چلو گے، شانہ بشانہ ہو کر چلو گے، قدم سے قدم ملا کر چلو گے، کندھے سے کندھا ملا کر چلو گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ کے دل میں گھسنا چاہے گا، جبکہ گھس نہیں سکتا ہے،
तुम भी घुसने की कोशिश करोगे। यानी ये बता दी गई उनकी पैरवी करने का नतीजा, उनकी पैरवी करने का ये मामला। और आज उम्मत मुस्लिमा जिस गलत फहमी का शिकार है, जिस गलत फहमी के अंदर शिकार है, वो ये ना समझे कि कल बरोज़े क़यामत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, हम मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दूर की बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो दूर की बात है, बरोज़े क़यामत दुनिया के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के अंदर कोई नई चीज पैदा करके, किसी नई चीज पर अमल करके, दुनिया वालों को नई चीज बताकर, अल्लाह के दीन के अंदर नई चीज दाखिल करके, अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह को राजी कर ले, रब्बे काबा की कसम मैदान महशर होगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, हौज़े कौसर होगा, इधर उम्मत होगी, हौज़े कौसर होगा, इधर उम्मत होगी। अल्लाह के नबी कहेंगे मैं पहचान रहा हूं अपनी उम्मत के लोगों को, मैं पहचान रहा हूं अपनी उम्मत के लोगों को। ऐ फरिश्तों इनको आने दो। कहा जाएगा नहीं नहीं, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के लोग तो है जरूर, लेकिन आपको मालूम नहीं इन्होंने क्या किया आपके आने के बाद। इन्होंने आपके आने के बाद दीन के अंदर इन्होंने हलवा खाया है, दीन के अंदर ये जाकर कब्रों पर सजदा किए हैं, दीन के अंदर ये रातों रात झूठी झूठी शब कदर किए हैं, पूरी उम्मत को वरगला कर, पूरी उम्मत को एक दहशत में पैदा करके, और ये बात बता दिया कि आज की रात शब कदर की रात है। कुरान को झुठला दिया, कुरान मुकद्दस जवाब दे रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान मुकद्दस को नाज़िल किया इस मुबारक रात में। दुनिया का कोई मुफस्सिर बता दे, दुनिया का कोई तर्जुमा करने वाला बता दे कि कुरान रमजान में नाज़िल हुआ कि शाबान में नाज़िल हुआ। और अल्लाह ताला कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसको लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। लैलतुल क़द्र शाबान में है। ये तमाम के तमाम दलाइल पाने के बावजूद ये उम्मत इस महीने के अंदर, और माफ करना मेरी माँ और बहनों, माफ करना मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे अंदर इबादत का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्लाह कबूल फरमाए। हक के तरीके से, सच्चाई के तरीके से बेशुमार आज खवातीन दूसरी खवातीनों को देखकर आज वो रोजे से है। अल्लाह हिदायत करे, अल्लाह उनको हिदायत से नवाजे कि ऐसा काम जिसको मेरे नबी करम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, इस काम को हम दूसरे को देखकर कह रहे जमाने भर से लोग करते चले आ रहे हैं, लाख जमाने भर से लोग करते चले आ रहे हैं। मुशरिकीन मक्का से लेकर आज तक भी काफिर मुशरिक मौजूद है, उनका रवैया जो है वो करेंगे, उनका काम जो है वो करेंगे, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये हमारे साथी, ये हमारे सच्चे साथी हैं जो अल्लाह के दीन पर चलने वाले हैं, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, और ये हर दौर में रहेंगे, ये हर दौर में रहेंगे, अगर से थोड़े ही क्यों ना हो। और दुनिया इनके ऊपर ताना देगी, दुनिया इनके ऊपर जबानें खोलेगी, और ये तमाम के तमाम इंशाअल्लाह बरोज़े क़यामत हक पर रहेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको मैदान महशर में उस हक्कानियत की बुनियाद पर अल्लाह जन्नत फिरदौस इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस माह शाबान के कुछ ऐसे अहकाम हैं कि अगर आपके गुज़िश्ता रमजान के महीने के अगर रोजे उज़्र पर अगर छूट गए हैं, चाहे मर्दों के हैं चाहे औरतों के हो, अगर आपके रोजे उज़्र पर छूट गए हैं तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नफली रोजे अक्सर इस पर देखा करती, कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते, लेकिन इस माह शाबान में आप मुसलसल रोजा रखते, तो मैं अपने उस रमजान के जो छूटे हुए रोजे को, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये इख्तियार अल्लाह ने दिया, पूरा 11 महीना बचा हुआ है, पूरा 11 महीना बचा हुआ है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती कि जो हम अपने उज़्र पर, जो हमारे ऊपर कोई उज़्र लायक हो जाता, रमजान का रोजा हमसे छूट जाता, तो आने वाले रमजान से पहले जो शाबान का महीना था, हम उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस रोजे को पूरा कर लेते, हम उस रोजे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा कर लेते थे। और इस रात के अंदर, जिस रात का ये नाम देकर दुनिया कब्रिस्तान जाती है और बताती है कि अल्लाह के नबी इस रात कब्रिस्तान गए थे, बयान करने वाले, रिवायत करने वाले रावी ने भी खुद कहा है कि ये सही हदीस है।
چل جائے کہ آج کا ملا اگر کہہ دے کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات قبرستان گئے ہوئے تھے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نبی علیہ السلام قبرستان جانے کی آپ نے تعلیم دی ہے، قبرستان جانے کی تعلیم دی ہے، اپنے اعزا قارب، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے بچوں کو جو ہم سے جدا ہو گئے، ہمیشہ آپ کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی متعین وقت نہیں ہے، کوئی متعین دن نہیں ہے، کوئی متعین مہینہ نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جب وقت دیا ہے آپ جائیں قبرستان، آپ اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں کر کے واپس چلے آئیں۔ یہ نہیں کہ مالا لے کر جائیں، مٹی لے کر جائیں، ہاں آج تو کچھ اور نئے کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ کہتے نہیں کہ بدعت ہمیشہ بچوں کو جنم دیتی ہے، بدعت ختم نہیں ہوتی، بدعت بچوں کو ہمیشہ جنم دیتی ہے۔ اس سے پہلے سنا جاتا تھا کہ شب رات کا روزہ ایک روزہ رکھا جاتا تھا، اس سال بہت سے لوگوں نے 2 روزے رکھے۔ رات کے وقت قبرستان جا رہے ہیں، مالا لے کر جا رہے ہیں، گھڑا لے کر جا رہے ہیں، گھڑے میں لائٹ جلا کر لے جا رہے ہیں، ڈیری کا پتا لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ اس اسلام پر چلنے والے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جو غیروں کے روش پر چل رہے ہیں، غیروں کے روش پہ چل رہے ہیں؟ یہودیوں کو چھوڑو، نصرانیوں کو چھوڑو، کفار اور مشرکین کے روش پر جا رہے ہیں۔ قبرستان کے اندر جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، قبرستان کثرت سے جایا کرو، وہاں موت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے۔ ہم موت کی یاد کرنے کے بجائے اور افسوس ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں اس مسلمان کو ہو کیا گیا ہے، یہ مسلمان ان کے لیے باقاعدہ کھانے پینے کا انتظام بھی لے کر جاتا ہے، یہی نہیں واپس لوٹتے ہیں ان کے لیے برتن میں پانی ان کی قبرستان میں رکھ کر آتے ہیں۔ یہ تصور، یہ خیال، یہ صرف اس کو پاگل پن کہہ سکتے ہیں، اس کو دیوانہ پن کہہ سکتے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر جملہ نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ یہ صرف پاگل انسان کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اگر ہمارے والدین، ہمارے اعزا قارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، عامت المسلمین میں سے عام مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے اور اللہ رب العالمین کا نیک بندہ تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑا انعام و اکرام رکھا ہے، ہماری کیا ضرورت ہے اس کے لیے پانی پلانے کی، اس کے لیے کھانے کی چیزوں کو رکھنے کی؟ یہ تمام چیزیں عقلوں کو کھا جانے والی ہے اور دین کے اندر بدعت پیدا کرنے والی ہے اور اپنی نیکیاں، اپنے اعمال کو برباد کر دینے والی ہے۔ لہذا اپنی زندگی کے اندر ایسی بدعتوں سے بچو، کل بروز قیامت میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ایک بڑے طبقے کو اللہ کے نبی انکار کر دیں گے کہ نہیں ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو، میرے پاس ان کو مت لاؤ، کیونکہ یہ میری امت کے لوگ تو ہیں لیکن میرے آنے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کھلواڑ پیدا کیا ہے، انہوں نے دین کے اندر شبرات منایا ہے، انہوں نے دین کے اندر نام و نہاد اسلام پر چڑھ کر اللہ کے نبی کی حدیث کو جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی حدیث کو جھٹلایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانثار صحابہ کے نقش قدم کو ٹھکرایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے طرز عمل کو چھوڑ کر مرد تو مرد، عورتیں بھی قبرستان میں لائن لگائے بیٹھی تھی۔ اگر عورتوں کو اجازت ہوتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بقیع الغرقد جو مسجد نبوی کے سامنے جو صحابہ کا قبرستان ہے وہاں عورتیں جایا نہ کرتی، لیکن منع کیا گیا اور آج ایک بڑا طبقہ مرد حضرات اپنا تو جاتے ہی ہیں، عورتوں کو باقاعدہ قبرستان لے کے جا رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام فتنے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام میں نئی چیزیں داخل کرنے ہیں۔ لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل میرے عمل کے مطابق ہے، یعنی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا اثر ہے اور آپ کے صحابہ کرام کا اس پر عمل ہے، وہی عمل مقبول ہے، باقی اس کے علاوہ سب جھول ہے، باقی اس کے علاوہ سب مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ کوئی دین کے حصے پر عمل کرنے والا اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بدعت کرنے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہو جائے، نہیں، بدعت کرنے والا اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ بدعت کرنے والا اللہ اس کی زندگی کے اندر بدعت کے اثرات دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ اس سے دین اسلام کی تمام نیکیاں کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. اللہ رب العالمین اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ رب العالمین بدعتی سے اللہ اس سے استغفار کی توفیق چھین لیتا ہے. شرط ہے کہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ نہ کرے. اگر سچے معنوں میں اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو آئیے رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ شعبان کے اندر جو ابھی اس وقت بتے ہیں, اللہ رب العالمین ان وقتوں میں, خاص وقت میں نہیں, ان وقتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے, اگر اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے تو ہم کثرت سے روزہ رکھیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد جو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے منع فرمایا, یعنی جو لوگ کبھی روزہ رکھے نہیں ہیں, کبھی روزہ انہوں نے رکھا نہیں, نفلی روزہ کبھی انہوں نے نہیں رکھا, لیکن اگر وہ 15 شعبان کے روزے رکھے تو شاید خدشہ ایسا ہے کہ رمضان کا روزہ وہ چھوڑ نہ دے. لہذا ایسے لوگوں کے لیے وہ حکم ہے کہ اگر وہ ماہ شعبان کا روزہ اللہ نے طاقت دیا ہے, ابھی بھی اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھے, اور اللہ نے طاقت دی انشاءاللہ ماہ رمضان ہمارے سر پر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام عالم اسلام میں تمام مومنوں کو اللہ رب العالمین کے ہر 12 مہینے کی قدر و قیمت اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ملت اسلامیہ کو سچے معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین امت مسلمہ میں جہاں بھی بدعات و خرافات, بڑی بڑی برائیاں, بڑے بڑے گناہ رونما ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ ان سے ان بدعات و خرافات کو اللہ رب العالمین تو ان کی زندگیوں سے دور کر دے. اللہ ہم سب اہل توحید کو اللہ تعالیٰ بدعاتیوں سے کمپرومائز کرنے کے اللہ کو ہماری حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم تمام بدعاتیوں سے کمپرومائز کرنا دین اسلام کے ستون کو گرانے کے برابر ہے. بدعاتی اگر جس کے بارے میں علم ہو جائے یہ پکا بدعاتی ہے, یہ 100% کٹر بدعاتی ہے, اس کا احترام کرنا, اس کی تعظیم کرنا اسلام کے ستون کو گرانے کے برابر ہے. آپ چاہے بولے آپ اہل حدیث کو چاہے سلفی کو, اگر آپ نے کسی بدعت کی تعظیم کی, کوئی بدعتی ہے باقاعدہ تعویذ گھنٹہ بیچتا ہے اور آپ جا کر اس کی تعظیم کرتے ہیں, آپ نے اسلام کے ستون کو گرایا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے, اللہ کے نبی سے بغاوت کر رہا ہے, قرآن سے بغاوت کر رہا ہے, شریعت اسلامیہ سے بغاوت کر رہا ہے. اور جو شریعت اسلامیہ کا باغی ہو اور ہم اس سے محبت سے پیش آئے, یہ ہمیں نہیں گوارا. ہم اس سے عداوت سے پیش آئیں گے, ہاں ہم اس کو سمجھائیں گے, بتائیں گے, مانتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. اگر تمہاری محبت اس کی دین کے لحاظ سے ہے, شریعت اسلامیہ کے لحاظ سے ہے, تب تو سر و آنکھوں ہے, اور اگر دین کے لحاظ سے تمہاری اس سے نفرت ہے تب بھی تمہارے لیے بڑی خیر کی بات ہے, تمہارے لیے خوشخبری کی بات ہے. ایک بندے مومن بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے اور ہم نے اس سے کہا بدعت کو چھوڑ دے, اگر بدعت کو چھوڑ دیتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں, اور بدعت کو نہیں چھوڑتا ہے تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. یہ اہل توحید کا مشن ہونا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید کا علمبردار بنائے. توحید کے ہر موڑ پر منہج صحابہ, منہج اسلام کو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر صحیح معنوں میں اللہ کو بھر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو گناہوں سے, معصیتوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ملک کے اندر امن شانتی, جہاں بھی ملک کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین پورے ملک کیا پوری دنیا کے اندر تمام عالم اسلام میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بار الہ جو بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو بھی عبادتیں کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم الملک.